اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ اپنی محبت و خلوص کے ساتھ سنت ابراہیم کو دہرانے کی تیاریوں میں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم بھی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین تک ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا، اور ان ویڈیوز کو کم از کم ہم 4 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اپنے موضوع کو کمپلیٹ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کریں گے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ وفا کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی اس سورہ صافات کی جو آیات ہیں، جو بڑی مشہور ترین ہیں، جو اس مواقع پر پڑھی جاتی ہیں، میں بھی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ان آیات کا مفہوم دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ اور ان ویڈیوز کا ویسے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر گاہے بگاہے علماء واعظین کی زبان سے سنا ہے، لیکن اس کا ایک امتیازی مرتبہ، امتیازی صورتحال یہ بھی ہے کہ ہم اس میں محمد الرسول اللہ کی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تقابل بیان کریں گے۔ ایک آل ابراہیم کی قربانی ہے، ایک آل محمد کی قربانی، ہم دونوں کا تقابل بھی بیان کریں گے، اور قرآن و سنت کی روح سے ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں سے سب سے بڑی آزمائش کس پر آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم پیغمبر نے فرمایا رب ھب لی من الصالحین، اللہ اپنی طرف سے ایک صالح ترین بیٹا عطا فرما دے جو تیرے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہر نیک بندہ ہم اسے صالح کہہ سکتے ہیں، لیکن صالح اللہ کے جو بندے ہیں ان کی جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے جو کامل صالح ہیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے اوصیاء کی جماعت ہے۔ رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ابراہیم پیغمبر کو ایک بردبار بیٹی کی خوشخبری عطا فرما دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ چلنے والے ہو گئے، تو قالا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جو خواب آئی ہے، مختلف تفسیری روایات دیکھتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں، جو روایات ہیں وہ کہ 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ہے۔ خواب میں یہ اشارہ ملا ہے، آپ کو پتہ ہے نبیوں کی خوابیں بھی وہی ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا ہے، اے میرے بیٹے انی اری فی المنام، میں نے اپنی خواب میں، اب نبی کا یقین دیکھیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں عین الیقین، حق الیقین، نبی کا یقین دیکھیں کہ جو خواب آئی ہے اس خواب پہ اتنا یقین ہے، اسے وحی الہی سمجھ کر اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ لے تیرا کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ قال یا ابا تفعل ما تؤمر، نبی کا بیٹا جو آنے والے دور میں نبوت کا اعلان کرے گا، جو کہ ازل سے ہی نبی ہے، نبی کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جسے ذبیح اللہ کا لقب ملا ہے، فرماتے ہیں یا ابا تفعل، اے میرے باپ کر لیجئے ما تؤمر، جو حکم کیا گیا ہے۔ دیکھیں یقین، دیکھیں بیٹے کا یقین دیکھیں، یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان یہ تو آپ کی خواب ہے، آپ تحقیق کر لیں، ذرا تصدیق کر لیں۔ فرماتے ہیں ما تؤمر، جو خدا کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب، سا، ٹھیک ہے، جب آپ یہ کام کرنے لگیں گے، سا، یہ سین جو ہے نا، اس کو آپ اس پر غور کریں، جب آپ میری گردن پہ چھری چلانے لگیں گے، تجدنی، تو آپ مجھے پائیں گے، میرے استقلال کو، استقامت کو، میری جرت کو پائیں گے کہ میں انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔
اب قرآن کو گہرائی سے ذرا دیکھیں تو یہاں پہ کچھ ایسے صابرین حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی نظر میں موجود ہیں جو کامل ترین صابرین ہیں، جو صبر کی کامل ترین تصویر ہے، جو صبر کے اعلیٰ ترین مقام پر فائد ہیں، اور یہ خواہش ہے ابراہیم اسماعیل پیغمبر کی کہ میں ان صابرین میں سے ہو کر کے دکھاؤں گا، اللہ اکبر، ان صابرین میں سے ہو کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے یہ صبر و استقلال و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بیان کر جو تقابل ہم کرنے لگے ہیں، حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے کے ذبح ہونے کا پیغام خواب میں نیند کی حالت میں دیا گیا، اور محمد الرسول اللہ کو ان کے لخت جگر، ان کے بیٹے، ان کے نواسے کی شہادت کا، ذبح ہونے کا، سر اترنے کا، گردن اتار دینے کا جو پیغام پہنچا ہے، جو یہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے، وہ نیند کی حالت میں نہیں پہنچی، بلکہ آپ جاگ رہے ہیں، اور اس وقت جب حضرت امام حسین کے ہاتھوں کے بوسے آپ لے رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، اس وقت جب محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس وقت جب اپنے لخت جگر سے، نواسے سے گہری محبت میں ہیں، اس وقت آسمان سے نیند کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں یہ پیغام آتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا، آپ کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر دیکھیں امام حسین حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں افعل ما تؤمر، اور جناب حسین خبر لے کے دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا ہے تو اس خبر کے بعد چند دن ہی کے بعد حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چل گئی۔ امتحان لمبا نہیں ہوا، وقت لمبا نہیں ہوا، اور امام حسین علیہ السلام اپنی اس خبر کو لے کر، نبوت کے پیغام کو لے کر، نبوت کی پشین گوئی کو لے کر، آسمان سے اترنے والی وحی کو اپنے سینے میں لے کر عرصہ دراز تک حیات رہے ہیں۔ لمحہ لمحہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ذبح ہو جانا ہے، میں نے قربان ہو جانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا صبر ہے، کیا وفا ہے، کیا استقلال ہے، کیا استقامت ہے کہ اس ساری خبر کو اپنے سینے میں لے کر کے بھی فرماتے کیا ہیں، اے میرے خدا، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں میں اس پر راضی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لخت جگر خدا کی مرضی پہ راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام لے کر کے جا رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم قربانیاں کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جناب ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا خدا کی فرما برداری پر تل گئے، جب دونوں نے اپنی گردنوں کو خدا کے سامنے جھکا دیا، جب دونوں خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ، اور لٹا دیا اس کو، کس کو؟ اسماعیل علیہ السلام کو، للجبین، یہ ہے جبین، ماتھے کے بل الٹا لٹا دیا۔ کس کے لیے لٹا دیا؟ گردن پر چھری چلانے کے لیے۔ ہم جس جانور کو 20 دن 30 دن 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اسے چارہ ڈالتے ہیں، جب عید قربان کے دن اس کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو وفا کے پیکر ہیں، جو سر چشمہ وفا ہیں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا اس لیے رہے تلہ للجبین، پہلو کے جناب پہ جبین کے جناب بل لٹا کر کے گردن پر چھری چلانے کے لیے۔ اب یہاں پر میں اس ویڈیو کے اس حصے کا اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ کتنی تفصیلات واعظین بیان کرتے ہیں، کتنی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، جی جناب اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا، پھر اسماعیل علیہ السلام گھر سے نکلے تو ماں کو نصیحتیں کی، بہت زیادہ ان ساری چیزوں کو واعظین، خطباء، علماء بیان کرتے ہیں اور ان کو اتھینٹک اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے قربانی آل اسماعیل کی، جسے اتنے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک طرف ہے قربانی آل محمد کی، اور اسے کربلا کے اندر جو تفصیلات ہے ان تفصیلات کو رافضیوں کی، شیعوں کی جھوٹی کہانیاں کہہ کر کے امت کو اس سے پھیر دیا جاتا ہے اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے نہیں دی جاتی۔ یہ ہے ظلم آل رسول کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی باتیں نیکسٹ ویڈیو میں۔